ہم اور آپ سوچیں اور دیکھیں ہم دین کی بات دوسروں تک کتنا پہنچاتے ہیں اور تبلیغ میں اپنے آپ کو کتنا گلاتے ہیں۔ جتنا تبلیغ میں گلائیں گے، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں اپنے کو استعمال کریں گے، اتنی ہی زیادہ ہم کو فضیلت حاصل ہوگی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شہداء کی جماعت مراد ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ قرب قیامت میں کوئی جماعت پیدا ہوگی، وہ لوگ اس آیت کی مراد ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ عام علماء کا کہنا کہ پوری امت مراد ہے، لیکن یقینی طور پر اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دین کی دعوت و تبلیغ سے جڑنا ضروری ہے۔ دین کی دعوت و تبلیغ سے جڑنے کے بعد یقینی طور پر اس آیت کا مصداق بنیں گے اور فضیلت میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو دین کی دعوت میں جڑنا چاہیے۔ دین کی دعوت کا ایک چھوٹا سا کام تبلیغی جماعت کے نظام کے ذریعے چلا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت کا نظام الف با تا ہے۔ اصل دعوت کا کام تو ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ صرف الف با تا کو ایک منظم نظام کے تحت کیا گیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا، ہزاروں مسجدیں، ہزاروں مدرسے آباد ہو گئے اور مدرسوں کو طلبہ ملنے لگے، مسجدوں کے نمازی ملنے لگے، کعبۃ اللہ کے لیے حاجی ملنے لگے۔ اس طرح دین کی باد بہاری اور رونق قائم ہو گئی۔ صرف الف با تا پر عمل کیا گیا، پورے دین کو پہنچائیں تو کتنا کیسا انقلاب برپا ہو جائے۔ دعوت فتوحات کی کلید ہے۔ مکہ مکرمہ میں ستائے جاتے رہے، ظلم ہوتا رہا اور آنکھوں کے سامنے صحابہ پر زیادتی ہوتی تھی، لیکن دعوت کا کام جاری تھا۔ 70 مرتبہ فائٹنگ سے روکا گیا، 70 آیتیں نازل ہوئیں کہ مقابلہ نہیں کرتی، فزیکل فائٹنگ نہیں کرنا ہے، اپنی بات بتاتے رہو، پہنچاتے رہو۔ اس طرح ایک سونامی آ جائے گی، ایک طوفان آ جائے گا، فتوحات کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ اگر جسمانی ٹکراؤ کے لیے آگے آؤ گے تو پھر تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو دعوت فتوحات کی کلید ہے۔ ہمارے ساتھ جو حالات ہیں، ان حالات میں بھی فتوحات ہم کو دعوت کے ذریعے سے حاصل ہوں گے۔ ان کے طریقے اور اس کا نظام اور اصول ہمارے بزرگوں نے بھی طے کر رکھا ہے اور قرآن و سنت بھی ثابت ہے۔ یہاں اس امت کی فضیلت کے باب میں، مناقب کے باب میں دعوت کے موضوع پر یہ آیت پیش کیا ہے تاکہ اس امت کو اس کا نصب العین معلوم ہو۔ اس آیت کی تشریح اللہ کے نبی نے کی، انتم تتمون 70 امتاً، تم 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو۔ کئی مطالب اس کے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ بڑی بڑی امتیں آئی ہیں اس سے پہلے، آخر میں تم آؤ گے اور تمہارے ذریعے سے بڑی 70 امتوں میں سے ایک امت مکمل ہو جائے گی۔ ان تمام امتوں پر تم بھاری اور غالب اور تم فائق رہو گے، تو برتر تم ان سے رہو گے، یہ مطلب ہے۔ اس جملے سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کی امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طرح یہ حدیث ختم نبوت پر بھی دلیل ہے۔ انتم خیرھا، اب دیکھو یہاں انتم، یہاں کنتم نہیں کہا گیا، انتم، اب یہ امت مسلمہ یہاں مراد ہو گئی، ہم سب لوگ شامل ہو گئے۔ اگر کچھ دعوت کے کام میں کوتاہی کریں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ہم اس فضیلت میں آ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اس میں سب سے بہتر ہو اور وَأَكْرَمُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہو۔ جتنی امتیں آئیں ان میں سب سے زیادہ معزز ہو۔ اس پر جتنا اللہ کا ہم شکر ادا کریں کم ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر اپنی ذمہ داری اور منصب کو سمجھنا چاہیے۔ اس لفظ کے ذیل میں بھی محدثین نے یہی بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جب قصر نبوت مکمل ہوا تو آخری اینٹ بن کر کے آئے اور دعوت کا کام کیا۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور بند ہو گیا، تو اب کیا ہوگا کہ یہ کام امت کا ہو گیا، امت کی ذمہ داری ہو گئی کہ نبوی مشن کو، آپ کے پیغامات کو آگے بڑھائیں اور دعوت کے کام کو پوری قوت و طاقت و توانائی کے ساتھ انجام دیں۔ اس طرح سے یہ امت فضیلت میں بھی شامل ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے جو برکتیں ہیں وہ بھی اس کو حاصل ہوں گی۔ اس حدیث میں انتم کے ذریعے سے قرآن کی آیت میں جو کنتم ہے اس کی تشریح کو پیش کر کے تمام امت کو اس آیت کی فضیلت میں شامل کیا گیا ہے، اور عام علماء بھی پوری امت مسلمہ کو اس آیت کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی تشریح کیا ہو سکتی ہے؟ یہ
اشکال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی ایسی بات بیان کرے جو قیاس کے خلاف ہو، جسے صرف وحی یا فرمان رسول کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہو، تو صحابی کا ایسا قول بھی حدیث کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول قیاس کے خلاف ہے، اس لیے یہ قول بھی حدیث ہی کے حکم میں ہوگا۔ اس طرح اس سلسلے میں دو حدیثیں ہو گئیں جن کی تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اس فضیلت میں تمام امت شامل ہے، لیکن جو لوگ دعوت وغیرہ کا کام کریں گے ان کو زیادہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس حدیث کو بالکل آخر میں انہوں نے جو ذکر کیا ہے، کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اتنی حدیثیں رسول اللہ کے فرمودات، آپ کی زندگی، آپ کی تعلیمات کو پیش کیا ہے، اس حدیث کو ذکر کر کے امت کی فضیلت کو بتلایا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اتنی چیزیں پڑھ لی، ہم نے تم کو اتنی باتیں بتا دی ہیں، تو اب تم ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں کو بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ جو مجھ سے 40 باتیں سنے وہ دوسروں تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس کو سرت و شاداب فرمائے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، تو انہوں نے اس حدیث کو یہاں لا کر کے ذکر کیا تاکہ لوگ اس باتوں کو سن کر کے جو پیچھے پڑا ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ہم یہ عہد کریں کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا، دین کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، جو پڑھنے والوں کی مدد کرتے ہیں، یہ لوگ پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان کی مدد کرنے والے اپنے پیسے کے ذریعے سے، اپنے دماغ کے ذریعے سے، اپنے سہولت کے ذریعے سے مدرسوں سے نہیں جڑے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن کریم جب نازل ہوتا تو یاد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر نہیں، میرے اوپر ہے، اس لیے قرآن نازل ہو تو جلدی جلدی نہ پڑھیں یاد کرنے کے لیے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب میں فرشتے کے ذریعے پڑھ کے سنا دوں اس کے بعد آپ پڑھیں۔ پڑھانا میرے ذمے ہے، اس کو جمع کرنا میرے ذمے ہے، پھر اس کو ایکسپلین کرنا، اس کو بیان کرنا میرے ذمے ہے۔ نبی کے ذمے پڑھنا بھی نہیں، جمع کرنا بھی نہیں، بیان کرنا بھی، سب اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا۔ اب جو سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، افراد کو چنتے ہیں کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سننے کے لیے، سنانے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے۔ تو اسی سنت کے مطابق تمام نبیوں میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو چنا، حضرت عثمان کو چنا قرآن کو جمع کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چنتے رہیں گے قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ تو جو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں یہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر مدرسوں میں نہیں آتے ہیں، اور جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں غریب بچے آتے ہیں، غریب بچے مدرسوں میں نہیں آتے ہیں، غریب بچے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، غریب بچے ٹیلر کے یہاں جاتے ہیں، غریب بچے گیرج پہ جاتے ہیں۔ جن کو اللہ چنتے ہیں وہ آتے ہیں، اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، توفیق ملتی ہے تو آتے ہیں۔ تو یہ جو پڑھنے پڑھانے کے لیے آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے چن کر کے آئے ہیں۔ اب انہوں نے یہ سب کچھ پڑھا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں۔ پھر آگے کہا کہ ھذا حدیث حسن، ہم نے حسن کی بات بتا دی کہ کوالٹی ہے حدیث کی جو قابل عمل ہوتی، حسن لذاتی، حسن لغیری اور مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ یہاں لفظ آخر میں حسن لے کر کے آئے، بالکل آخر میں۔ تو مقطع ہوتا ہے شعر میں آخر میں، تو اس میں شاعر کا نام آتا ہے، تو لفظ آخر میں حسن لے کر کے آئے۔ اس کتاب کو بہتر طور پر خاتمے کے لیے تیمناً و تفاؤلاً، برکت کے لیے لفظ حسن، کہ ہماری کتاب بہتر طریقے پر لوگوں کے سامنے پہنچے اور بہتر طور پر لوگ اس کو لیں اور بہتر طور پر تعلیم و تعلم کا سلسلہ آگے جاری فرمائیں۔ یہ نیک فعلی ہے، کسی کام میں نیک فعلی جائز بلکہ مستحسن ہے، بد فعلی و بدشگونی ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں یہ نیک فعلی کے لیے حسن لفظ لائے۔ پھر آخر میں بتلایا ہے کہ جمعہ کے دن ہم نے اس کو پورا کیا ہے۔ رمضان ختم ہو کر شوال کا چاند نظر آ رہا تھا، 737 ہجری میں مکمل کیا ہے، یہ لکھ دیا۔
تحریر کے سلسلے میں ایک چیز یہ سنت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے کہ کوئی تحریر لکھی جائے تو آخر میں اس میں تاریخ ڈال دی جائے. یہاں مؤلف نے تاریخ ڈال دی ہے، تحریر کے آخر میں تاریخ لکھنا ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اب دوسری بات میں کرتا ہوں، یہاں پر سامنے دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، لڑکیاں ہیں مخاطب، خاص طور پر ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگوں نے جو پڑھا ہے یہ حدیث اور یہ ساری چیزیں اتنی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ تم سے بہت بڑا کام لے گا. اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا تھا، منتخب کیا تھا. تم کالج کی بہاریں چھوڑ کر کے، دنیا کی رونقیں چھوڑ کر کے مدرسے میں آئی ہو، تو تم بہت بڑا کام کرو گی. کسی بھی تحریک اور مومنٹ کو تو دور کی بات، سب سے بڑی تحریک، سب سے بڑا مومنٹ اسلام ہے، سب سے بڑا انقلاب اسلام ہے. تحریک اسلامی میں عورتیں بنیادی کردار رکھتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کی گود نہیں ملی، ماں کی گود ملی. حضرت آمینہ دوسری شادی کر سکتی تھیں، لیکن اللہ کی طرف سے بتانے کے لیے کہ ماؤں کی گود میں بڑے لوگ پلتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کی گود ملی. اس کے بعد جب آپ کو نبوت کی ذمہ داری ملتی ہے تو آپ بے چین و بے قرار ہو جاتے. اس موقع پر ایک صدا لگا دیتے پہاڑی سے تو پورے مکہ کے لوگ مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن نہیں، سیدھا اپنے گھر پہنچے اور جیسے خدیجہ کو کہا زملونی زملونی، انہوں نے چادر اڑائی، مدد کے لیے کھڑی ہوئیں. اور وہ بہت مالدار تھی، وہ WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی ممبر تھی، وہ ویٹو پاور ان کو حاصل تھا. پورے وزراء اور پورے کاروباری حضرات مشورہ کر لے کہ یہ قافلہ ادھر جائے گا، حضرت خدیجہ کہتے ہیں ادھر جائے گا، تو ان کا فیصلہ نافذ ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے. انہوں نے کہا حالات ایسے آئیں گے کہ ان کا بائیکاٹ ہو جائے گا. دولت مند تھیں، وہ ساتھ چھوڑ سکتی تھیں، لیکن بائیکاٹ اور ساری چیزیں جان لینے کے بعد بھی ساتھ میں رہیں. سب سے پہلے نبوت کی زبان سے قرآن سنا، سب سے پہلے ایمان لائیں اور اپنے دولت کے سمندر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بہا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کھڑی ہوئیں اور کتنی قربانی دی. جب شب طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصور ہوئیں اور خوراک نہیں ملا تو حسین و خوبصورت تھیں، لیکن مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے رنگ کالا پڑ گیا، نسیں نظر آنے لگی، لیکن رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑے. بتلایا جا رہا ہے کہ قربانی دینے والی عورت تحریک میں کھڑی ہوگی تو تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں. پھر جب خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے عورت کی شہادت ہوئی، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ہوئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں بہت اہم ہوتی ہیں. پھر آگے چلو، دور مت جاؤ. تاتاریوں کا حملہ ہوا، 1,06,00,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا. ہماری بچیوں کو گرفتار کر لیا اور اپنے گھروں میں بیوی بنا کر کے رکھا، لیکن ان بچیوں کے سینوں میں ایمان تھا، دل و دماغ میں اسلام تھا. تو ان کی گود میں جو بچے پڑھ کر کے جوان ہوئے، 30 سال کے بعد کئی لاکھ تاتاری اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام کے محافظ اور سپاہی بن کر کے کھڑے ہوئے. اور آگے آتے ہیں بھارت کے اندر جب اکبر بادشاہ کے یہاں اس کی ماں مریم مکانی تھی، بہت نیک تھی. اکبر بادشاہ کے استاد تھے ملا عبد النبی، ان کے نام سے دلی میں مسجد موجود ہے عبد النبی، جس جمعیت کی آفس ہے. جہاں ایک مرتبہ پورے ہندوستان کے وزراء اکٹھا تو دیگر قوموں کو خوش کرنے کے لیے بادشاہ پیلا کپڑا پہن کر کے آ گیا، تو ناراض ہو کر انہوں نے لکڑی اٹھائی تو بادشاہ کو لگ گئی یا مار دیا. بادشاہ نے سوچا ان کو قتل کر دیں گے، ہماری بے عزتی کرا دی. گھر میں گئے، مریم مکانی سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا بیٹے بادشاہ تو یہی کرتے ہیں، چھوڑ دو، کچھ مت کہو. تو یہ ہوگا کہ بادشاہ نے مولانا صاحب کو کچھ نہیں کہا، معاف کر دیا، قیامت تک تمہارا نام ہوگا. اس سے پورے ملک میں مزاج بن گیا کہ علماء کی بڑی عزت ہے اور ہر جگہ دین کا غلغلہ چرچا ہونے لگا. لیکن جب اسی گھر میں دوسرے خیال کی عورتیں آئیں تو پھر جو علماء کام کر رہے تھے وہ بھی ڈرنے لگے اور دین ختم کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں. دین کے خلاف کیسی نامناسب کوششیں ہوئیں. اکبر نے کمیٹی بیٹھائی کہ جائزہ لیا جائے ملک میں فسادات کیوں ہوتی ہیں. اس کمیٹی کے صدر ملا ابو الفضل فیضی کو بنایا. انہوں نے اپنے حتمی فیصلے میں ایسی بات لکھی کہ محل کے اندر موجود رانیاں خوش ہو جائیں.
انہوں نے پورے ملک میں فساد کی وجہ اسلام کو قرار دے کر اسلام کو ملک سے نکالنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ وہی اکبر جس مولویوں کی اتنی عزت کرتا تھا، پورے ملک میں چرچا غلغلہ تھا، اسی نے اسلام کو ختم کرنے کا منصوبہ پلان بنایا، داڑھی کٹوا دی، خنزیر کے گوشت بکنے لگے اور بے حیائی بے پردگی ہونے لگی، دین کے خلاف ساری چیزیں ہونے لگیں عورتوں کی وجہ سے۔ تو عورتیں بہت اہم ہوتی ہیں، ان کی قربانی، ان کی کوشش بہت اہم ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ دین کے معاملے میں تمہاری قربانی مطلوب ہے۔ خواتین دین کے معاملے بڑی سست ہوتی ہیں، اس لیے ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں اب تمہاری ذمہ داری اس محاذ کو سنبھالو، سماج کی تصویر بدلنے کے لیے، گھروں میں سنت کی بالادستی کے لیے کوششیں کرو۔ جن لوگوں کی صلاحیتیں کمزور ہیں، جن کو ایسا لگتا ہے کہ میری صلاحیت کمزور ہے، ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک تمہیں یہ احساس ہے کہ ہماری صلاحیت کم ہے، اس وقت تک تمہاری ترقی ہوتی رہے گی، لیکن جس دن تم کو یقین ہو جائے کہ میری صلاحیت بہت اچھی ہے، اس دن سے تم سے کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ احساس انسان کو ترقی دیتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے تمام لڑکیاں یہ عہد کریں، یہ کوشش کریں کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے ذریعے سے نبی کی سنت کو، دین کی بالادستی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تعلیم و تعلم میں صرف کریں گے۔ تعلیم و تعلم، اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آپ کو مدرسے نہیں مل سکتے تو گھروں میں کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھاؤ، ہفتہ واری اجتماع اور تعلیم و تعلم کا نظم کرو۔ اس طرح سے نظام بناؤ، تمہارے ذریعے انقلاب برپا ہوگا اور سماج کی صورتحال بدلے گی۔ اللہ تعالیٰ تم سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ خوب تم سے کام لے، ہم لوگوں سے بھی کام لے۔ تمہارے اساتذہ نے بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے، تمہاری معلمات نے بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے تم کو پڑھایا ہے۔ تمہارے ماں باپ نے بھی بڑے آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ تم کو مدرسے میں بھیجا ہے۔ تم بھی کالج کی بہانے چھوڑ کر کے اور دنیا کی رونقیں چھوڑ کر کے مدرسے میں آئی ہو۔ تم نے بھی بہت ہی قیمتی وقت دیا، اپنی زندگی اور زندگی کے حسین لمحات کو مدرسے میں قربان کیا ہے۔ آج کے دن سے جب تم مشکات تک کی رسم تعلیم مکمل کر رہی ہو، تمہاری پڑھائی کی شروعات ہے۔ اب آخر میں جو کتابیں ختم ہوتی تھی، ہمارے اساتذہ جو کہتے تھے بتاتا ہوں۔ استاذ مکرم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے آخری سبق میں کہا تھا کہ اب تم کو عالم ہونے کی سند مل جائے گی۔ اس سے تم یہ مت سمجھو کہ تم عالم ہو گئے، بلکہ اب تمہاری پڑھائی شروع ہوگی۔ 10 سال تک پڑھاتے رہو گے تو تھوڑا تھوڑا علم آنا چالو ہو جائے گا۔ اسی طرح سے تم لوگ بھی پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کر دو اور اپنے بھائی بہن گھر محلے میں بچیوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرو، تو اللہ تعالیٰ علم دیں گے، تمہارا علم آگے تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں و کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ مولانا ہارون صاحب دعا کرائیں گے، یہ بنات مدرسے کے لیے، احیاء العلوم کے لیے، بلکہ میں تو آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں شہر مہید پور کے لیے، دینی تحرکات کے لیے دھڑکتے ہوئے دل کی حیثیت رکھتے ہیں، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے، بغیر کسی دوسرے تحفظات کے۔ میں ایسا کہتا ہوں، پہلے جب مدرسے میں نے تب بھی میں ان سے کہتا تھا، ایک مرتبہ ہم نے فقیر محلے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت بڑا کام لے لے گا اور تم دوسرے مسئلوں میں مت رہو، بس مدرسوں پہ اپنے دماغ کو کنسنٹریٹ کرو۔ چنانچہ رات دن یہ لگے رہتے مدرسے کے کام میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی دے اور انشاءاللہ ترقی دے گا۔ تو میری خواہش ہوئی کہ مولانا ہی ہمارے بچیوں کے لیے دعا کرائیں تاکہ ہمارے بچوں کے لیے دعا قبول ہو، ان کو آگے میدان ہمارے بچیوں کو ملے۔ جن لوگوں نے تعاون کیا، جو چندہ دیتے ہیں، رات دن فکر کرتے ہیں، آتے جاتے رہتے مدرسے میں، ان لوگوں کے کاروبار کے لیے، سے تندرستی کے لیے دعا کریں۔ مجھے بہت زیادہ تأمل رہتا تھا، کس کو بلاؤں، کوئی بات ہوتی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم اتنا محنت کرتے ہیں۔ میں نے فون لگایا جاوید بھائی کو، کئی مرتبہ فوراً مدرسے میں آ گئے، فوراً آ گئے، فوراً صبح۔ مجھے خفت محسوس ہوتی تھی صبح کے وقت کہ کسی ضرورت کے وقت کس کو فون لگاؤں۔ اس سے سب لوگ قربانی دیتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ جو قربانی دے رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے، اللہ کی طرف سے سب کا چناؤ ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے دعا کریں، بچیوں کے لیے دعا کریں، اساتذہ کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کا سب کو ترقی عطا فرمائے۔